بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد کا نام حضرت عمران ثانی اور ان کی والدہ کا نام حنا بنت کاکوزہ تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب اپنی والدہ حنا کے رحم میں تھیں تو ان کی والدہ نے یہ ٹھان لی تھی کہ میری جو بھی اولاد پیدا ہوگی میں اسے مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس طرح والد کی وفات کے بعد بی بی مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھیں، اسی لیے ان سے بڑھ کر ان کی بہتر پرورش بھی کون کر سکتا تھا۔ جب اللہ نے بی بی مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا تو عبادت گاہ میں ان کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں وہ دن بھر عبادت میں مشغول رہتی۔ اس دوران اللہ کی رحمت اور برکت سے حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل آنا شروع ہو گئے۔ بے موسم کے پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ جس طرح بے موسم پھل نازل ہو رہے ہیں، اے اللہ پاک مجھے بھی اس بڑھاپے میں اولاد عطا فرما۔ اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنے حجرے سے بہت کم نکلتی تھیں، زیادہ تر وہ تب ہی نکلتی جب انہوں نے غسل کرنا ہوتا۔ جب حضرت مریم کی عمر مبارک 15 سال ہوئی تو ایک دن آپ غسل حیض کے لیے اپنی خالہ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کے گھر گئیں۔ گھر میں اس وقت اور کوئی نہ تھا، اس لیے جیسے ہی انہوں نے غسل کے لیے پردہ لٹکایا تو دیکھا کہ خوبصورت آدمی پردے ہٹا کر اندر داخل ہوا۔ حضرت مریم خوف زدہ ہوئی اور ان کو اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کی فکر دامن گیر ہوئی۔ گو کو فرشتے کے چہرے پر تقویٰ کے آثار نمایاں تھے، تاہم بی بی نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ عفت اور پاک بازی کا ایک طرح کا امتحان تھا جو اللہ کے خاص بندوں پر اکثر ہوتا ہے۔ حضرت مریم نے اس شخص سے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر نوجوان نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں انسان نہیں ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ آپ کو ایک پاکیزہ اور مبارک و مسعود بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم یہ سن کر رونے لگیں اور کہنے لگیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کنواری ہوں، مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت مت کرنا، میرا تو نکاح نہیں ہوا اور برائی کا مجھے تصور تک نہیں ہے۔ میرے جسم پر کسی انسان کا کبھی ہاتھ نہیں لگا، میں بدکار نہ ہوں اور نہ ہی زناکار۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے، یہ اسی طرح ہوگا جیسے اس سے پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرمایا تھا اور حضرت حوا کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرمایا۔ یہ سن کر حضرت مریم کو سکون ملا اور خوف و ڈر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے گریبان میں پھونک ماروں، تو اللہ کے حکم سے پھونک رحم میں جانے کے بعد روح بن گئی اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں ہوئی۔ حضرت مریم جب حاملہ ہو گئیں تو فرمایا کرتی کہ جب میں تنہا بیٹھی ہوتی تو میرا بیٹا مجھ سے باتیں کیا کرتا۔ اس سارے عمل کے بعد حضرت مریم اپنی خالہ کے پاس تشریف لے آئیں۔ جب حضرت مریم کی خالہ نے دیکھا کہ مریم تو حاملہ ہے تو حضرت مریم نے سارا قصہ اپنی خالہ کو بتایا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی خالہ بھی حمل سے تھیں، ان کے پیٹ میں نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف نجار جو بیت المقدس میں اکثر عبادت کیا کرتا تھا، کبھی کبھار اپنی خالہ کے پاس سلام کرنے کے لیے آ جایا کرتا۔ جب اس نے حضرت مریم کو دیکھا تو حیران رہ گیا کہ مریم کا پیٹ بڑا ہوا ہے، کیونکہ اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ تو حضرت مریم نے تمام قصہ یوسف نجار کو بتا دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دینے کا وقت آیا تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے مریم شہر سے دور چلی جاؤ۔ آپ بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ سرا کی طرف چلی گئیں۔ اس جگہ کو بعد میں بیت اللحم کہا جانے لگا۔ درد ذہ میں آپ ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ درد ذہ میں بھی یہ فکر لاحق تھی کہ اپنے عزیزوں اقارب کو کس طرح مطمئن کروں گی، لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت جبرائیل نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔
اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجورے کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر تمہیں کوئی انسان اس پر نظر پڑے تو اشارے سے کہہ دینا میں نے روزہ رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد حضرت مریم 40 دن تک اسی جگہ رہیں۔ 40 دن کے بعد حضرت مریم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب واپس اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ اب تمہارے جسم سے سب دردیں ختم ہو گئیں۔ جو کوئی بھی پوچھے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو تم ان لوگوں سے کہنا کہ خود اس بچے سے دریافت کر لو کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت مریم پر تہمت لگائی کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، تیرا خاندان تو نیک اور خدا ترس لوگوں کا ہے۔ یوسف نامی شخص حضرت مریم کا منگیتر تھا اور حضرت زکریا علیہ السلام کے خاص بندوں میں تھا، جس وجہ سے اس کے گھر میں آنا جانا بھی تھا۔ لوگوں نے یہ تہمت لگائی کہ اے مریم، تم نے یوسف سے بدکاری کی ہے اور ہم تمہیں اس کی سزا میں سنگسار کریں گے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے کہا تم خود ہی اس بچے سے دریافت کر لو کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کیا تم ہمیں بیوقوف بنا رہی ہو؟ یہ چھوٹا سا بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ ان لوگوں کی باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کی گود سے بول اٹھے، میں تمہاری طرف خدا کا نبی مقرر ہو کر آیا ہوں، مجھ پر اللہ نے کتاب نازل کی ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ نومولود بچے کی بات سن کر بہت حیران ہوئے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا یہ تو خدا کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر سب لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے لگیں۔ لوگوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے کہا تم نے جو بچے کو جنم دیا ہے بہت برا کام کیا، اور یہ بچہ کس کا جنم دے کر لائی ہو؟ ان لوگوں کو بھی حضرت مریم نے کہا کہ تم خود ہی اس بچے سے پوچھو یہ کس کا ہے۔ لوگوں نے حضرت مریم سے کہا کہ نومولود بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ یہاں بھی حضرت عیسیٰ نے کہا میں خدا کا نیک بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا ہے، میرا جنم ایک معجزہ ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں یہ سب باتیں کی تو سب کی زبانیں خاموش ہو گئیں۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں کھیلتے کودتے بڑا کر دیا۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزوں سے نوازا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت مریم آپ کو لے کر بیت المقدس سے مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔